الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. मुसलमानों ये कह लेना बहुत आसान होता है,
مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے. مسلم مرگ باطل کے لیے مشتل تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا. اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر. ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ برادروں سے پڑھ لو. زعماء ملت، شرفاء امت، انتہائی قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، اور قابل صد احترام، صد تعظیم میریاں عزت والیاں محترمہ ماما، بہنا، بیٹیاں، سب تو پہلے تو تسو حضرات کو مبارک ہوئے کہ تسا اپنی بستی دی اس مسجد کو جامعہ مسجد دے نال تعبیر کرے دے ہوئے. اج تو جمعہ دا افتتاح فرما رہے ہو. اللہ تعالیٰ انہاں محنتاں کو، کوششاں کو، کاوشاں کو اپنی درگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے، اور اس مسجد کو سدا آباد اور شاد رکھن دی توفیق نصیب فرماوے. اصل توفیق میرے اللہ کی طرفوں ملتی ہے. جے کو مالک توفیق عطا کرے چاہ تے ان دے اتے راضی تھی پوے تا او کو اپنے گھر دے اندر آمن دے. جے کو توفیق نہ دے وے تے ان دے اتے راضی نہ ہوئے تا او کو اپنے گھر دے اندر نہیں آمن دے دا. کوئی آکھے نا میں خانہ، ملکاں، چودھریاں، وڈیرا ہاں، میں پھردہ سرداں، مالداراں، میں کو کی ضرورت ہے مسیت ونجن دی. مسیت تے او ونجے جڑا بکھا مردے جدے کو روٹی نہیں ہے، او رب کو لو منگے، میرے کو تلیتا ہر شے ہے. یہ حقیقت دے اندر اس خالق دی ناراضگی ہے. جی میں تساں کہیں اپنے بھرا، رشتہ دار، قریبی دے اتے ناراض ہوگو، آخری گالو کوئی شاہ دے وے اے بھائیا سن اج تو تیرے میرے رستے جدا ہیں، بس خبردار میرے گھر دے اندر قدم نہ رکھے بیا. بس تیری میری برادری ختم، رشتہ داری ختم. آخری گال یہ ہو دیئے پیچھے بھی میرے گھر تو قدم جی جے دے اتے تسا ناراض سین دے وے اوپوں اپنے گھر آمن تو روک دے دے وے. جن دے اتے میرا اللہ ناراض تھی دے او اوپوں اپنے گھر ریچ آمن کنے روک دے دے. یہ مسجد دی سرزمین، یہ میرے اللہ دی سرزمین ہے.
یہ تو ہاں میری زمین نہیں. جب اندے نال اندی نسبت تھی گئی ہے اللہ دو تو قرآن دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. یہ مسجداں کہندے گھر بڑھ گئے؟ اللہ دے گھر بڑھ گئے. سلطنت بھی اللہ. ہارون رشید بادشاہ دینی بادشاہ گھر والی بڑی نیک مائی ہے اللہ دی. مائیاں بڑیاں بڑیاں نیک گزریاں. انہوں کی گھر والی کا نام زبیدہ ہے. بڑی اللہ تے یقین کرن والی مائی. ایسا یقین گھر تو بہر گئی. ہارون رشید بھی تے حضرت زبیدہ بھی خامد اگو ہے تے بیوی پیچھو ہے. خامد اگو بیوی تے ہن دے رواج دے مطابق ٹھیک ہے نا. نیک مائیاں اللہ دیاں جیڑیاں ہیں خامد دی تابعداری فرما برداری ای کو آر نہ سمجھن. ہی دے اندر جنت ہے. ہی دے اندر کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا دی اوک سو گزر ویسی لمبا نہیں کرے دیا میں گل کو. ہارون رشید جا رہے ہیں تے رستے دے اندر ایک اللہ والا بہلول نام دا بزرگ بارش اٹھی پئی گئی تے ریت دیاں گبڑیاں بڑے دا بیٹھے جویں تورے سڑیاں مین دے بعد بال کھیت دن گھر بڑائی بیٹھے ہوں دن ریت دے مٹی دے گبڑیاں سڑے ہوئے ہیں. ہارون رشیدہ کر لگا اے بہلول میاں کیا بڑے دے بیٹھے ہوئے؟ آدم جنت دے مکان بیٹھا بڑے نا وچے جی ہاں وچے نا. کتنے پیسے؟ 10,000 دینار. ہارون رشید فرمان لگے بہلولا آپ تے کملہ ہیں سگو کملہ کریں لا پائیں. ریت دیاں گبڑیاں ریت دے مکان تے 10,000 دینار. بہلولا دن مرضی بھی گھن نہیں مرضی رستہ وینا پئی چل. ہارون رشید چلے گئے. پچھو حضرت زبیدہ آئیں. جناب زبیدہ پوچھ دیئے بہلول کیا کر رہی ہے؟ جنت دے مکان بڑے دا بیٹھا وچے دے جیاں وچے نا. کتنے پیسے؟ 10,000 دینار. ملسی جنت دا مکان. بہلول آدن لکھوا گھن دستخط گن گن لکھنے را تحریر کرنے را. جناب زبیدہ نے یقین ایمان دی دولت کنے مالا مالائی اکل لگی گھن بہلول 10,000 لکھ دے لکھوا کے جیبی چٹ پاتی ہیں. 10,000 دینار دے گئے. اللہ والے نے شام تو پہلے اے اللہ دے رستے تقسیم کر چھوڑیں. میرے دوستو میرے بزرگوں رات آئیے ہارون رشید خواب دے اندر دے دا پائے کہ جناب والا میدان محشر قائم ہو چکے. جنت دوزخ بارو بار مطالعہ ودا کریں دے. جنت دے محلات نہدا ودے. چل دیاں
دے دے ایک محل تے لکھیا ہوئے محل زبیدہ، محل زبیدہ ہارون دے دل دے اندر خیال ہے اے زبیدہ تے میری بیوی دا نام ہے، ایویں جھاتی پا کے دے دے سامنے محل دے اندر جناب زبیدہ موجود ہیں، زبیدہ موجود ہیں، اندر جامن لگے فرشتیاں روک دیتے آدھے میری گھر علی دا محل انہاں کے دنیا نہیں آخرت ہے بیا جہان ہے، اندے احکامات بھی بیان معاملات بھی بیان آکھے جناب اندہ محل میرا محل کی تھا، فرما تیرا کوئی نہیں ہے، ایکو کی میں ملے آکھے آج ہی ملے، انہیں خرید کیتے 10,000 دینار دے بدلے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں ہارون دا متھا ٹھنکے او سویرے بہلول اللہ دا ولی وحدہ پیائی جنت دا مکانے تے میں تے نہیں گیدہ میری بیوی نے گھن گیدائی ایک اوہو ملے اکے جینا اوہو ملے بس فوراں اکھر لیے دوڑ دائے جناب بہلول دی جھونپڑی دے ہوتے ون کے دے دے ٹاٹ دا پردہ ہٹے دے تے اللہ والے دی رات تو نہیں میری کار بستریاں تے نہیں گزر دیں خدا دا قرآن دے کہ تتجافا جنوبہم تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ والے رات گزرے دن پہلو بدل دن بستریاں دے ہوتے تے رب دی ذات دے خوف کو لو تے ان دی جنت دا تمہ کرے دے ہوئے خوف جہنم دا تے تمہ لالچ جنت دا رات ہی میں گزرے دل کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزرے دن سجدے کرے دن قیام کرے دن سجدے کرے دن قیام کرے دن بہلول دا جھوپڑا تے بادشاہ انتظار دے اندر جلے سلام پھرس آدھے بہلول جی جی وہ سویرے جنت دا مکان بچینے ودے آوے آکے جیاں نا 1000 منگیا بھوے میں اُڑا 1000 گھرنا آیا اللہ دا ولی اکھن لگا ہارون رشیدہ سویرے انڈٹھا سودا آئی اُنڈا 1000 نہیں 10 لکھ بھی دے دیتاؤں بھی نہیں ملنا دیکھ کیوں آیا کھڑے سمجھ آ رہی ایسیاں نیک مائیاں بھی اللہ دیاں گزریاں نیک بہنیاں اللہ دیاں گزریاں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اگرچہ عنوان میرا نہ ہا لیکن گل چل پئیے کہ تھوں کہ مسجد جرے مسجد بڑھویں دیئے ایک دی سلطنت ہوں دی اللہ ہارون رشید اقدمار ایویں گھر آلی دے اپنوں ترنگ بدھر لگے زبیدہ جی میری سلطنت بڑی وسیع ہو چکی ہے بڑی عریض ہو چکی ہے یعنی دائیں بائیں سجے کھبے اگا پیچھا وہاں کے جا کتنی وسیع ہارون اکھر لگا اتنی وسیع ہے سارا دن گھوڑا دوڑا میں میری سلطنت تو نہیں نکل سکتی وہاں کے جان دیا اللہ دی سلطنت بڑی وسیع ہے ہارون اکھر لگا بجے میں گالے سن جے تو غروب آفتاب تو پہلے میری سلطنت جو نہ نکل گی ہوں تتے کو طلاق ہے یہ کیا ہے طلاق ہے
آختا بیٹھا لیکن ہنے کو ذہنی چاہیا بھی ہے تا ایویں جو اے سورج غروب تھی ون تو پہلے میری سلطنت کیوں نہیں نکل سکتی، بڑی وسیع سلطنت ہے۔ سوچ بچار دے اندر بیٹھ ایک ادھر پتہ نہیں، میں آنکھ بیٹھا ہوں غلطی ہے میری کیا ہے؟ غلطی ہے۔ طلاق دیونا بہت بڑی غلطی ہے، طلاق دیونا بہت بڑی غلطی ہے۔ سارے کل اکثر لوگ بچ دیانن اسے غصے دی کیفیت چھامی تے طلاق دے بیٹھا۔ مولوی صاحبان وقت پریشان، ہاں صحیح بس ہائی تا غصہ، میں سادے بھی کریں کھل دیں کہیں طلاق دیتی ہے جی، وہ صحیح شدید غصہ ہا، کیا اکسن وقت شدید غصہ ہا۔ وہ کئی ملوانیاں پڑھا دیتے نا، بس غصے دے وچ پیچھے بندہ پاگل تھی ویندے، فلہذا میں کیا ہم پاگل ہم تے پاگل دی طلاق تھی دی کہیں نہیں۔ این پاگل کو لوگ پوچھو کہیں شدید غصے جلے تیرے ہوتے پاگل پن دا دورہ پائے، گھر دی الماری جو لکھ روپیہ یا دو تیرے زیور پیا ہا وہ چاہ کے گلی سٹ ہے، شدید غصے وہ کہیں پیسے گھر دے چاہ کے باہر سٹن، وہ تے کہیں نہیں سٹے، انہوں تا پاگل نہیں تھیا۔ سونا چاہ کے تا باہر نہیں سٹیا، انہوں تا پاگل نہیں تھیا، تے طلاق دے دے پاگل تھی گئے۔ اللہ لالچ دے انصر کو محفوظ فرماوے۔ ملا ملوانے بھی اگو العیاذ باللہ بیٹھن دین وچیں دے جیا صحیح ترائے دیتے ہیں ہیک بن گئی ہے، مرے ہو ڈیمن والا آدھے ترائے دیتے ہیں تو آدھے ہیک کے، ڈیمن والے کو پتہ ہے یا تے کو پتہ ہے؟ گال نہیں سمجھ دے بھائی ڈیمن والے کو پتہ ہے وہ آدھے میں ترائے دیتی ہیں، اے آدھے کیا بن گئی ہے؟ ترائے بھی ہیک کا نہیں بن دن۔ حضرت توسف رحمت اللہ علیہ فرمے دے رہاں دیا توڑا بال توڑے کو آئے آدھے ابا 3 روپے چاہی دن، ایک صورت ہے تو سا کٹھے 3 روپے دے دیتے ہیں، وہ کو کتنے مل گئے؟ 3۔ ایک صورت ہے بھئی تو سا 1 روپیہ کر کے علیحدہ علیحدہ دیتے، تامیوں دے کو کتنے پہنچے؟ 3۔ جے تو سا کٹھے دیتے ہیں وہ آکھے تا 1 روپیہ دیتی، 1 بن دے۔ اس واسطے اللہ راضی تھی انہیں، اوکھے تھی وہ سوکھے تھی وہ، اے ایسا زہریلا لفظ ہے زبان تے کہیں نہ آندا کرو، گھر برباد ہو ویندن، بچے بیچارے ختم تھی ویندن، رول ویندن، غصہ آئے گھر تو باہر چلے ونجو، کھڑے وے حدیث پاک کی جاندے بیٹھی وہ بیٹھے وے سمپو وہ گھر باہر چلے ونجو، بس ٹھیک ہے کوئی گال نہیں، جیلے غصہ لاسی وقت والا آ ونجے بھلا بعد پریشانی ہو دی۔ ہارون رشید آکھن لگا کہ جناب میری اہلیہ محترمہ اگر تم شام تو پہلے میرے گھروں میں چلی بنجے، غروب آفتاب تو پہلے میری سلطنت تیچوں اگر پار نہ بنجے تے ولدے کو طلاق، آپ بیٹھے ہوں پریشان، علماء کو مسئلے پوچھدا بیٹھے فتوے کلدا بیٹھے، ہر عالم آدھے جناب نکلتے سکتی نہیں، تیرے گھر کو لو طلاق واقع ہو گئی، پریشان حال حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت دے قاضی القضاتن جناب امام ابو حنیفہ دے شاگردن ہونا کل مسئلہ پوچھے حضرت کیا کرا؟ حضرت نے فرمایا اچھا اس میں کرو گھر والی کو میرے گھر بھیج دو، میرے گھر بھیج دو۔ حضرت مذاق نہ فرماؤ، فرمایا میری تیری مذاق نہیں، تو بادشاہ ہے، میں چیف جسٹس ہوں،
میں تے کو آکھیں انہاں کو بھیجو میں مسئلے دا حل تلاش کریں گا اپنے گھر تو اپنے محل تو حضرت امام ابو یوسف دے گھر رائن جناب زبیدہ جلے غروب سورج تھی من لگے غروب آفتاب تو پہلے فرمائے نے میں صحبہ مسجد دے اندر چلی ونیوں کتھا چلی ونیوں مسجد دے اندر چلی ونیوں جب مسجد دے اندر چلی گئے سورج غروب تھے مغرب دی نماز ادا کیتی ہیں فرمایا ہن واپس اپنے محل دے اندر چلے ونیوں طلاق نہیں ہوئی سارے علماء حیران کیویں تھی گئے فرمایا میں غروب آفتاب تو پہلے کو تیری سلطنت کو لو کڑ کے تے اللہ دی سلطنت دے اندر بھیج دیتے مسجد کے دی سلطنت اللہ دی سلطنت اللہ دے جلے اس گھر دے اندر آ دے میرے گھر دے اندر آ دے ومن دخلہ کان آمنا اللہ دے گھر بندہ ہو گئے امن والا ہو گئے سکون والا ہو گئے اطمینان والا ہو گئے آشتی والا ہو گئے تے میں ملمدے دا پیام تو کو مبارک ہوئے جو تساں آجی اس گھر کو جامع مسجد دنال تعبیر کرے دی ہوئے جمعہ دا افتتاح کیتے مالک کائنات نے خالق کائنات نے تو ہر واسطے اس جمعے دے بھی کو نعمت عظمہ بڑھائے کیا بڑھائے نعمت عظمہ میرے آقا فرمیدن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ اور لوگوں سب تو بہترین دیوار ہفتے ویچوں سب تو بہترین دیوار جس دن سورج طلوع تھی دے فرمایا سورج تے ہر دن طلوع تھی دے لیکن جمعے والا جرا سورج ہے میرے آقا نے فرمایا ایکو تمام ہفتے دے دیوارا تو افضل الایام بنائے سے سارے دیہاں تو ایکو کیا ہے افضل ہے کیوں فرمایا فیہی خلق آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جمعے والی دیوار تخلیق فرمائے کلکم من آدم وآدم من تراب خطبہ حجت الوداع میرے آقا نے فرمایا تو سارے حضرت آدم دی اولاد ہو میں بھی حضرت آدم دی اولاد ہوں اور حضرت آدم کی تھوئن مٹی بھی چوئن مٹی بھی چوئن تے مٹی ہی دی سرشتے جو ایک جھکیے ہی دے وچی دی شان ہی دے وچی دا مقام ہی دے وچی دی عظمت جب تک کہ جھکی راوے شان والی ہو دیئے ہی کو دھرتی ماں آدم ہی کو جنابے والا اسا حل چلے نہیں آئے کھیتیاں اگے دیں آئے جنابے والا سینہ پیش کی تھی پہنگے جب تک جھکیے ایدہ شان تے جلے اڑ کے یہ اچھی تھی من لگے کپڑے آتے پوے مندے کھان دیئے اکھی بچ پوے مندے کھان دیئے آدھے اوف ایک کیا مصیبت ہے مٹی عذاب کھانا ہے یعنی اپنی سرشتی چراوے ہی شان اللہ فرمے دے اے اولاد آدم تو مٹی بھی کیوں ہے اپنے آپ کو جھکا رکھ جھکا رہ جب تک تو اپنے آپ کو جھکا رکھے سے میں تے کو اونچا کرے سا تے کو شان دے سا دیکھو عظمت لے سا دیکھو مقام لے سا جب تک تو اپنے آپ کو جھکا رکھے سے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اونچا کرے سے یعنی تکبر کرے سے غرور کرے سے گردن اکڑے سے گردن سریا پیسے فرمایا مت اکڑیاں ہوئیاں گردنا یا میں تروڑ لینا یا مروڑ لینا ٹھیک ہے نا بھائی
تو ہمیشہ انسان کو چاہیے عاجزی اختیار کرے، تضرع اختیار کرے، انکساری اختیار کرے۔ اللہ والے کو نہیں دیو نیکوکار جتنے بزرگ ہوندے ہمیشہ جھک نوائی اختیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ انہوں کو شان دے دے، کیا لے دے؟ صرف دنیا تے ہی نہیں، دنیا تو چلے ونجن تو بھی انہوں دا نامہ قائم کرے۔ میں کئی باری شاید تو کو سنایا ہوں میں ہندوستان حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرن اللہ دے، حضرت اجمیری وفات اتھائی پاتی نے جلے آئے ہن ٹبے تے ڈیرا لایا ہنے کلا بزرگ آئے جلے دنیا تو ٹرے 90 لاکھ بندے کو مسلمان کر کے وفات پاتی نے قبر بن گئی ہے۔ ایک نو مسلم انگریز مسٹر آرنلڈ اوندا نائے بڑا سیاح سیر کریں ہندوستان آئے آکے ڈٹھس اجمیر شریف تے ریت دا ڈھیرے مٹی دا ڈھیرے لوگن ادب نال احترام نال دعائیں کھڑے کریں دن کوئی ہاتھ لیں دے کوئی چم دے آخر لگا ہندوستانی قوم ہے کوئی پاگل تھا یہ مٹی دے ڈھیر کو چم دے کھڑے اتھا ارد گرد جمائیں کیا ہے انہوں نے سے یہ مٹی دا ڈھیر ایمیں نہیں ان دے اندر ایک اللہ دا ولی ستا پہ جڑا یہ دنیا تے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھاؤ کے گئے جھک نوائی اختیار کریں رہا اللہ نے مقام اے دیتے دنیا تو ہو گئے نامہ قائم ہے نامہ کیا ہے قائم ہے اسا اللہ دے ولی دے غلام ہے نوکر ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ اللہ دا ولی جڑا ڈی لتھے کو پہلے گھر آوے جڑا ڈی لتھے دے بعد آوے نہیں سمجھتے پائے وہ ڈاکو ہے وہ کون ہے مال دا بھی ڈاکو ہے عزت دا بھی ڈاکو ہے اللہ والا او ہوں دے جن دے چل دے پھر دے اٹھ دے ماں دے سم دے جاگ دے کھان دے پین دے سنت دی خوشبو آوے گھر آئے اگے گھر اللہ دی نماز کو نہیں این دے آمن نال بچے بوڑھے بیویاں مائیاں سب خدا دی نماز پڑھن لگ گئے ٹھیک ہے نا آئے ان دے گھر آمن نال ذکر اللہ شروع تھی گئے برکت شروع تھی گئی ایسا اللہ دا ولی ہوئے ان دے قدمہ دی خاک ہوئے اسا اکھی دا سرمہ بنامن واسطے تیار ناراض نہیں میں تھی میں میری گال جی بھائی نوے نوے ہوئے کچی پہلی آلے حضرت پر میں بات مطلب ناراض تھی وہ بدے کہ جناب والا مذاق کریں دیا مذاق دی بات نہیں آج حضرت پہلا جمعہ ہے ٹائم اگو تے انشاءاللہ توڑا جڑے نا وہ تقریباً بس 1:30 بجے دا ہو سی یہ آج پہلا جمعہ ہے تھوڑا جیاں تے میں کو موقع ملے میں توہارے نال 1:45 چلو بھئی 1:45 دا ٹائم ٹھیک ہے نا آج میں کو 5-10 منٹ اجازت ہے کہنا ہاں ناراض نہ تھی بھائی آج افتتاحی خوشی دا دن ہے عید دا دن ہے توڑا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا میرے آقا نے فرمایا ہفتے دے بہترین دناوی چوں جمعہ دا دن فیہ خلق آدم ہی دین دے اندر جناب آدم علیہ السلام پیدا تھائن اور اسے دین دے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت دے اندر داخل فرمائے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جمعہ والی نفار جڑا بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے زیادہ درود شریف پڑھ سی میرے ہوتے درود شریف پڑھ سی ہی دے نیک اعمال میں محمد دے روزے دے ہوتے پیش کیتے ویدن فرمایا زیادہ درود پڑھ سی
میں محمد جنت دی ضمانت دینا۔ میرے آقا نے فرمایا اس جمعہ والی بیمار صبح سویرے اٹھی کے سورہ کہف دی تلاوت کرے سی۔ کیڑی سورت دی؟ سورہ کہف۔ کیڑے سپارے کھڑی ہے؟ 15ویں سپارے دے اندر کھڑی ہے دئی۔ اس سورت دے اندر اللہ دے چند برگزیدہ نیک لوگاں دا تذکرہ ہے۔ کہنا تذکرہ ہے؟ نیک لوگاں دا۔ اس واسطے سورہ کہف دی کیا کیتی کرو؟ تلاوت جمعے والی دیوار۔ وقت تو آکسو جو یہ دو بندی پیران کو نہیں منیں دے۔ دیکھو بھائی فتوے تو سا بعد ہی چلائے دے وے، نہیں گے نا؟ تو سا بڑے مبصر ہی وے نا، میں کو پتہ ہے کمنٹری کریں دے بعد ہی چلائے۔ یہ بھئیاں گال ہی تا آکھے نے ٹھیک آئی تے پر یہ گال جڑی ہے نا ہی میں، کیونکہ تمہارے نزدیک جو بھی ہے یعنی چہرے تے سنت نہیں ہے، مچھا مٹی ودے، نماز پڑھی نہیں، بعد میں سیبہ تر رہے۔ کیا ہے؟ سیبہ تر رہے۔ بھئی سیبہ کتھو تر تھی آپ ہے تو سنت نال تر تھی نا سیبہ، ٹھیک ہے نا؟ سائیں دی سنت، سائیں دی ادا، سمجھ آئے؟ سائیں دی ادا، سائیں دی سنت، سائیں دا عمل۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیڑے ویلے دنیا دے غیر ممالک، غیر مسلم ممالک دے اندر پہنچن، فرمیندن ساکو تعارف کرن دی ضرورت نہیں پوندی، دساونا نہ پوندا بھئی اساں کون لوگ ہیں۔ ساریاں چہرے، ساریاں شکلاں، سارے لباس، سارے عادات، سارے اطوار، سارے اخلاق، سارا چلن پھرن دیکھ کے غیر مسلم آدھیان جاء محمدیون، جاء محمدیون، او لوگو اے محمد عربی دے غلام آگئے، اے محمد عربی دے غلام آگئے۔ شان رسالت، شان صحابہ، انسان تے انسان افریقہ دے جنگلات ایک صحابہ گئے، انہوں لوگوں آکھے وہ آندے پہن مال جانور یہ چیزاں ساریاں لکا گھنو، جو او کلمہ جے تک نہ پڑھو مال کو مال غنیمت بنا گھندن، تے بس اتھا جو آسن کھامن پیون کشن لپسنے بجوے سن، جنگل جانوراں کو لکا دیتے نے، بکریاں بھیڑیاں۔ صحابہ پہنچن دین پیش کیتے نے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث واقعہ کھڑے تھیا کہ وہ جنگل دے جنہیں جانور ہن، جنگل چو کھڑ کے آوازاں دیتیاں نے، او محمد عربی دے غلامو آؤ اساں اتھا کھڑے ہیں، آؤ اساں اتھا کھڑے ہیں، ساکو ذبح کر کے اپنی غذا بنا دو۔ یہ سیبہ تر این پہنچ دے، نہیں سمجھ آندی بھئی، یہ این تر ہوں دے سیبہ تے جے کر سکا پتر ہوئے، عمل ٹھیک نہ ہوئے، عمل غلط ہوئے، نبی دا بیٹا نوح علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے قرآن جا کہ انہو لیس من اہلک، اے میرے نبی تیری اہلی چو نہیں، تیری آلی چو نہیں۔ اللہ میں شادی کیتی ہے، نکاح کیتے، بیاہ کیتے، انہیں جو پیدا تھی، فرمایا بے شک نکاح جو پیدا تھے، لیکن انہو عمل غیر صالح، ان دے عمل ٹھیک کہنی، اس واسطے تیری آلی چو میں کٹ چھوڑے جی عمل ٹھیک نہ ہو من نبی دا بیٹا آلی چو کٹی جوے دے تے 14ویں صدی دا بندہ عمل ٹھیک کوئی نہیں، تو ساں دے حال سیبہ تر کھڑے تھے۔ میں گزارش کر رہے ہیں سورہ کاف، اندھے اندر اللہ دے چند ولیاں دا ذکر ہے، اللہ والیاں دا ذکر ہے، بادشاہ مشرک تے بے ایمانا سجدے سی اکھل لگا، میری اطاعت میری غلامی، میں خدا ہاں میرا سجدہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ دا قرآن بیان کریں گے کہ نحن نقص علیکا، نحن نقص علیکا نبعہم بالحق
بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فرمایا چند لوگن فتیتن چند لوگن ایمان گھنائن اپنے رب دی ذات دے ہوتے. اللہ فرمائے دے اسو ہدایت زیادہ کر دیتی. وربطنا علی قلوبہم تے انہاں دے دلاں دے ہوتے اساں اپنا ہاتھ رکھ چھوڑے. اذ قامو جلے بادشاہ دے سامنے کھڑے تھے. بادشاہ وقت بڑا ظالم تے بڑا جابر ہے. آدھے میں کو رب منو میں کو خدا منو آکھن لگے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض. تو سارا بادشاہ نہیں سارا بادشاہ او ہے جڑا آسمان تے زمیناں دا رب ہے. او سارا رب ہے تے نال آکھن لگے ولن ندعوا من دونه الہا. تے اس اللہ دے سوا اسا کہیں بہکوں الہ تے خدا نہیں منے. ٹھیک ہے بڑا لمبا واقعہ ہے. اصحاب کہف دا کدیں زندگی رہی تے واز ہویا یا جمعہ دا موقع میں تو کو انشاءاللہ اصحاب کہف سنے سا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح سویرے جمعہ والی دیوار جڑا بندہ سورہ کہف دی تلاوت کرے سی میں محمد جنت دی ضمانت دے. کس دی ضمانت دے؟ جنت دی ضمانت دے. تو ساکوں اللہ اج گھن وجے نا مدینہ طیبہ سارے آمین آکھیں. مدینہ شریف ونیوں ضرور ونیوں اللہ گھن ونجے. اتھوں دے امام سنت دی ادائیگی صبح دی نماز جلے پڑھیں وہ جناب پہلی تے دوجی رکعت سورہ کہف دی تلاوت کر چھڑے. پتہ ہے بھی سنت ہے تے سارا امام اساں آدھے بس دانا دانا الحمدہ تے اتو کل شریف باسی میں دانا دانا الحمدہ تے ٹھیک ہے نا. ہاں ایویں نہیں کرنا نہیں سمجھ آتی. تو جمعہ دے بڑے فضائل ہیں بڑے مسائل ہیں بڑے احکامات ہیں. تو حضرات دیر نہ لائے ہوئے دیکھو تو کن تے بال زیادہ بہترین جو اے جلدی تشریف گہنا ہے. میرے آقا نے فرمایا آخری گل سن گنو صحیح نے فرمایا جیڑا بندہ پہلی آزان دے بعد سب تو پہلے مسجد آسی ان کو آمن نال اٹھ دی قربانی دا ثواب مل سی. کتنا ثواب؟ اٹھ دی قربانی دا ثواب. جڑا دوجے نمبر تے آسی فرمایا ان کو گاں منجھ دی قربانی دا ثواب مل سی. جڑا تریجے نمبر تے آسی ان کو بھیڑ بکری دی قربانی دا ثواب مل سی. اللہ کو ثواب دی کمی کہیں نہیں. یہ توڑا سارا مال مکویں دے نا اللہ دا مال تے نہیں مکدا ان دے کول دا ثواب نہیں مکدا. ٹھیک ہے نا. فرمایا جڑا تریجے نمبر تے آسی بھیڑ بکری دی قربانی دا ثواب مل سی. جڑا چوتھے نمبر تے آسی ان کو مرغی دی قربانی دا ثواب مل سی. چل دیاں فرمایا جڑا چھیکڑ تے توڑی کار آسی پیچھے انڈے دی قربانی دا حدیث کھلن دی گال نہیں میں تو کو حدیث دا ترجمہ سنے دا بیٹا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اسا اکثر انڈے آلے ہیں ساکوں ثواب دی لوڑ گھٹے. تو خاص طور تے جو بندی جڑے ہیں حضرت توسیب رحمت اللہ علیہ فرمین دیاں بھئی پرلیاں ڈرائے نا تو وہ کاما کنے ڈرے پائیں چکی دے ہتھے کنے ڈرے پائیں. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ڈرایا تو سچ خدا کنے نہیں ڈرتے. میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن آدھا کھڑے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جلے اذان لیتی ونجے جمعے والی دیوار فسعوا الى ذکر اللہ اللہ دے ذکر دی طرف کوشش کر کے دوڑ کے بھج کے آؤ. فسعوا دے مانا دوڑ کے آؤ بھج کے آؤ کوشش کر کے آؤ. وزر البیع بے شراء ختم دکانداری ختم تجارت ختم
اون دے بعد جڑا تجارت کرے سی حرام ہے، کھیتی باڑی دا کم کرے سی حرام ہے، بھائی جتنے کم کار کرے سی حرام ہے، کیونکہ قرآن آدھا پائے وزرو چھوڑ دیو، کام کار کیا کرو چھوڑ دیو، کنتے کوشش کرو الہ ذکر اللہ، مسجد آؤ اللہ دا ذکر، مسجد آؤ اللہ دے قرآن دی تلاوت، مسجد آؤ نوافل پڑھنا شروع کرو، عظمت والی دیوار، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سارے مسائل ہیں، میرا دل ہے بڑا تو بیان کرا، پر ٹائم جڑا ہے نا وہ